دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم ہیوسٹن امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے لہسن کے 12 حیرت انگیز فائدوں کے متعلق بات کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لہسن کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اور وہ کون سے ایسے مختلف طریقے ہیں جن کو آپ اپنی پسند کے مطابق لہسن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، لہسن کا استعمال ہمارے کھانوں میں بہت عام ہے۔ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اسے اپنے کھانوں میں صحیح طرح سے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری خواتین اس کو چھیلنے کے بعد اس کے یا تو سلائس بناتی ہیں یا اس کو پیس کر فوراً ہی دیگچی میں ڈالتی ہیں اور چولہے پر چڑھا دیتی ہیں، اور جب ہیٹ ملتی ہے تو لہسن میں موجود ایک بہت ہی اہم کیمیکل کمپاؤنڈ جسے ایلیسن کہتے ہیں، یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب غور سے سنیں، آپ کو چاہیے کہ اس کے سلائس بنانے اور پیسنے کے بعد اس کو 10 منٹ کھلی ہوا میں رہنے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دوران ایک کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے جو کہ اس کمپاؤنڈ یعنی ایلیسن کے بننے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں 10 منٹ کا وقت دینا ہے تاکہ ایلیسن مکمل طور پر بن جائے۔ اب چونکہ ایلیسن بن چکا ہے، لہٰذا آپ اس کو اپنی دیگچی میں دوسری اشیاء کے ساتھ ڈال کر چولہے پر چڑھا سکتے ہیں۔ اب اس کو ہیٹ بھی ملے تو اس کی وہ قوت یا پوٹینسی جو ہماری صحت پر اثر کرتی ہے وہ برقرار رہے گی، اور اس طرح یہ آپ کے ہیلتھ سسٹم پر انتہائی مؤثر طریقے سے اثر کر کے آپ کو فائدہ پہنچائے گا، جس میں آپ کا کارڈیو ویسکولر سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، برین ہیلتھ اور آپ کی باڈی کے کئی دوسرے سسٹم شامل ہیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ لہسن کو کتنا استعمال کرنا چاہیے، تو جواب ہے 1 سے 2 لہسن کے پیس یا جوے۔ آپ اس کو اپنے سالن، سبزیوں، دالوں، سلاد میں اور تڑکے کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے رو یا کچے لہسن کا استعمال۔ یہ عام طور پر سب سے زیادہ مؤثر طریقہ خیال کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ لہسن کے 1 سے 2 جوے کچا چبا لیں۔ یہ دیکھنے میں آیا کہ اس طریقے سے نہ صرف منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے بلکہ منہ اور حلق میں بہت ہی زیادہ تیزابیت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اکثر لوگوں نے متلی اور الٹی کی بھی شکایت کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کچے لہسن کو پیس لیں اور اسے 1 گلاس نیم گرم پانی میں حل کر کے پی لیں۔ آپ اس پسے ہوئے لہسن کو دودھ میں ملا کر بھی پی سکتے ہیں، اس سے اس کا ذائقہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کی مہک کو ختم کرنے کے لیے سونف اور الائچی بھی کھا سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے گارلک کا اچار۔ زیادہ تر لوگ اچار کے شوقین ہوتے ہیں۔ لہسن کا اچار ہر جگہ دستیاب ہے، اپنے کھانے کے ساتھ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی یہ اچار بہت پسند ہے، اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کو آپ اپنے کھانوں میں آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا طریقہ ہے لہسن کا پاؤڈر۔ یہ پاؤڈر کی فارم میں بھی دستیاب ہے۔ اس کو آپ اپنی غذا پر اسپرنکل کر سکتے ہیں، چھڑک سکتے ہیں۔ پانچواں طریقہ گارلک ٹی۔ آپ نے دار چینی اور ادرک کی چائے کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا اور پی بھی ہوگی۔ اسی طرح آپ لہسن کو بھی اپنی چائے میں شامل کر کے پی سکتے ہیں۔ چھٹا طریقہ، اس کا جوس بھی بنا کر پی سکتے ہیں اور مزہ بہتر کرنے کے لیے اس میں شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ساتواں طریقہ، آپ اس کے سپلیمنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ یہ سپلیمنٹس اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی استعمال کریں، ان کے مشورے کے بغیر ہرگز نہیں، کیونکہ آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کی صحت کو مد نظر رکھ کر ہی صحیح مشورہ دے سکتا ہے کہ اس کی کتنی ڈوز لینا چاہیے۔ دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں بھی ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے تو اس کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔